नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, किसी एक से भी हिंदुस्तान की नहीं बनती। विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन 70% लगभग जो लोग काम करते हैं वो इंटेलिजेंस के लोग हैं। हिंदुस्तान का अपना मीडिया ये कह रहा था, सोशल मीडिया पे लोग कह रहे थे ये जो पाकिस्तान से हम जंग हारे हैं हिंदुस्तान वाले, वो सिर्फ और सिर्फ अजीत देओल की नाकामी है। जी नाज़रीन, आज़ाद डिफेंस के साथ मैं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आज हम ऑफ कोर्स एक ही टॉपिक है जिस पर हम बात कर सकते हैं, वो है मुत्तकी साहब का हिंदुस्तान का दौरा। और ये किसी भी तालिबान का एक बड़े लेवल का एक पहला हिंदुस्तान का दौरा था और हिंदुस्तान इसको अपनी बहुत बड़ी कामयाबी समझ रहा है। हिंदुस्तान की गुज़श्ता चंद सालों की हम अगर डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो वो एक नाकाम खारजा पॉलिसी हिंदुस्तान की रही है। कोई एक भी हमसाया मुल्क हिंदुस्तान का, इमीडिएट हमसाए जितने भी हैं, वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, किसी एक से भी हिंदुस्तान की नहीं बनती। तो ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि जब आपके अपने किसी भी इमीडिएट हमसाए के साथ ना बने तो इट्स मीन कि आपकी खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अब कुछ सुनने वाले ये कह रहे होंगे कि भाई पाकिस्तान की भी तो नहीं बनती, तो उनको सीधा सा जवाब ये है कि, और इसमें मैं कोई बात नहीं करूंगा, कि मेरा हमसाया ईरान है। ईरान के पार्लियामान में पिछले कुछ हफ्ते पहले तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। मेरा हमसाया चाइना है और चाइना के साथ मेरे ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और अगर सी फ्रंट की तरफ मैं जाता हूं तो श्रीलंका भी एक तरह का मेरा दूर का हमसाया बनता है, तो उससे भी मेरे बहुत अच्छे मरासिम हैं। तो पाकिस्तान के एज कम्पेयर टू इंडिया रीजनल ताल्लुकात बहुत उम्दा और शानदार हैं एज कम्पेयर टू इंडिया, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर अपनी खारजा पॉलिसी पे इन्वेस्ट करता है। तो आते हैं आज के जो हमारा असल टॉपिक, उसकी जानिब। मुत्तकी साहब का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट हिंदुस्तान के लिए बना और ऑफ कोर्स बनना भी चाहिए। अब वो इसको अपनी सक्सेस मान रहे हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, क्या ये है या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। और ऑफ कोर्स हम इस पूरे दौरे को एनालाइज भी जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने बड़ी खोज लगाई कि यार मुत्तकी का ये दौरा कैसे मुमकिन हुआ, किसने कराया। मतलब आप इंटरनेट पे जाएं, आप एआई से पूछें, आप न्यूज को एनालाइज करें, इंटरनेशनल मीडिया को पढ़ें, तो इस सवाल का जवाब आपको कहीं से नहीं मिलता कि यार ये दौरा मतलब क्यों हुआ, किसकी रिक्वेस्ट पे हुआ। क्या अफगानिस्तान ने कहा? नहीं मिलेगा आपको। क्या हिंदुस्तान ने कहा? तो फिर भी आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा। तो ये ऑल ऑफ द सडन ये दौरा हुआ कैसे? क्या ये दौरा पहले से प्लान था? तो इसका जवाब है नहीं। कि कई महीनों से एक काविश चल रही हो, उसके बाद ये दौरा प्लान किया गया हो, ऐसा भी नहीं है। और फिर मुत्तकी ने आना है। अमीर खान मुत्तकी जो हैं वो यूएन की डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट है, उसके ऊपर उनका नाम है। वो ट्रैवल ही नहीं कर सकते। अगर उन्हें कहीं ट्रैवल करना है तो उनका वो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो कमेटी है उसको इस सैंक्शन में रिलीफ देते हुए किसी खास मुल्क के लिए इजाज़त देनी पड़ेगी कि भाई आप इस मुल्क चले जाएं। तो इंडिया ने इतनी एफर्ट क्यों की कि उनका नाम यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की उस लिस्ट से निकलवाया सब कमेटी को कह के, फिर उनको ट्रैवल कराया। और ये क्या पहले से प्लान होता? नहीं, ऑल ऑफ द सडन प्लान हुआ। तो ये कराया किसने? तो बड़ी खोज के बाद मुझे ये पता लगा कि ये दौरा अमीर खान मुत्तकी का, जो अजीत देओल साहब हैं, अजीत देओल साहब इंटेलिजेंस ऑपरेटर हैं, बहुत अच्छा अरसा पर की सारी उम्र उन्होंने इंटेलिजेंस में सर्व की। और 2000 आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2005 में वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के तौर पे रिटायर हुए थे। और बीजेपी के साथ इनको नज़रियाती लगाव भी था आरएसएस की वजह से। खुद भी ये आरएसएस के बहुत बड़े प्रचारक हैं और ऑफ कोर्स रहेंगे, सारी उम्र गुजार दी। तो नज़रियाती तौर पे उनका हमेशा से झुकाव और लगाव बीजेपी के साथ रहा। तो रिटायरमेंट के बाद इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर लेक्चर देना और बीजेपी के साथ काम करना शुरू कर दिया। तो ये जो दौरा था ये अजीत देओल साहब ने प्लान किया, उन्होंने इनवाइट किया, बहुत बड़ी मेहनत से उन्होंने तालिबान को अफगानिस्तान से दिल्ली बुला लिया। अब अजीत देओल का नाम भी नहीं है, लेकिन ये दौरा अजीत देओल के बनाए हुए एक थिंक टैंक विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन, ये एक थिंक टैंक है जो कि दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, बहुत मुतहर्रिक ये माना जाता है थिंक टैंक, क्योंकि इसमें 70% लगभग जो लोग काम करते हैं वो इंटेलिजेंस के लोग हैं, रॉ के, इंटेलिजेंस ब्यूरो के, नेशनल इंटेलिजेंस के लोग वो इस थिंक टैंक के साथ काम करते हैं। 2009 में 4 साल उन्होंने बड़ी भरपूर वर्किंग की, मुख्तलिफ लोगों से फंडिंग इकट्ठी की, अडानी से काफ़ी फंड्स लिए उन्होंने, और बीजेपी के साथ मिलकर और आरएसएस के साथ मिलकर
انہوں نے اس تھنک ٹینک کی بنیاد رکھی. اور اس نام کو دیکھیے, ویویک آنندا انٹرنیشنل فاؤنڈیشن. جو ویویک آنندا ہے, یہ ایک اسپرچل لیڈر تھے جن سے بہت انسپائر رہے اجیت دیول, اور ان کا بھی بھرپور تعلق آف کورس RSS سے. تو اس کے نام پر یہ انہوں نے ایک تھنک ٹینک بنایا جو کہ دلی میں کام کرتا ہے, 2019 سے مسلسل بہت متحرک ہے. ٹریک 2 پہ کام کرتا ہے جو مختلف ممالک کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی پر کام کیا جاتا ہے, سیکیورٹی پہ کام کرتا ہے, اسٹریٹجک افیئرس پہ کام کرتا ہے, اور انٹیلیجنس پہ کام کرتا ہے. اچھا, یہ ساری باتیں اس ویویک آنندا انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے آپ جو پیج کھولیں گے اس پہ آپ کو نظر آ جائیں گے. اور ماننا یہ ہے کہ اجیت دیول صاحب اس کے فاؤنڈر بھی ہیں, اس کے سربراہ بھی ہیں. انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی 2009 میں, اور اجیت دیول صاحب اس میں بھرپور فنڈنگ, حکومتی فنڈنگ اس کو دی جاتی ہے. اور اس کا بیسک کام یہ ہوتا ہے کہ پاکستان, افغانستان اور بنگلہ دیش میں مختلف انٹیلیجنس آپریشنز کو دیکھنا, آبزرو کرنا, اس پہ ریسرچ کرنا, اور وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرنا تھرو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز لائک تھیٹر, بزنس, مین ٹو مین جو ریلیشن شپ کی ہم بات کی جائے. تو یہ بہت حد تک اس کو RSS کی بھی سرپرستی حاصل ہے, BJP کی بھی سرپرستی حاصل ہے, کیونکہ اجیت دیول صاحب 2014 میں 30 مئی 2014 کو NSA بنے تھے ہندوستان کے. آج 11.5 سال ہو چکے ہیں اجیت دیول کے, اور وہ تیسرا ٹرم ہے ان کا مسلسل نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا. تو ایک بڑی اہم پوزیشن پر ہے. تو انہوں نے اپنے اس تھنک ٹینک کے ذریعے طالبان کے جو رجیم کے فورن منسٹر ہیں ان کو ہندوستان بلایا, اور اپنے طور پہ بڑے وہ شادیانے بجا رہے ہیں, اور اس کا پورا پلان جو تھا اپنے حساب سے انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی. جب وہ دلی میں تھے تو پاکستان کا جو مغربی بارڈر ہے, وہاں پہ افغانستان والا بارڈر جو ہے ہمارا, اس پر بہت زیادہ فائرنگ کی گئی, اور پھر ہم نے کچھ ہی منٹوں میں خیر وہ تو ایک باقاعدہ فورس ہے بھی نہیں, اور ہم اس پہ کیا کریں کہ ہم نے ان کو شاید منٹوں میں وہاں سے بھگا دیا. تو اجیت دیول صاحب مسلسل ناکامی ان کو فیس کرنی پڑ رہی تھی, اور خاص طور پہ جو آپریشن سندور ہوا جس میں پاکستان نے ان کی درگت بنائی, تو ہندوستان کی عوام بار بار سوشل میڈیا پہ سب کے سامنے آپ اس کو, میں کہتا ہوں کہ جو باتیں میں یہاں کرتا ہوں آپ مجھے چیلنج کر سکتے ہیں, وہ نیچے وہ جو ہوتا ہے آپشن کامنٹ کا, اس میں ضرور لکھا کیجیے کہ عدنان صاحب یہ بات آپ نے غلط کوٹ کی ہے. اجیت دیول کے بارے میں ہندوستان کا اپنا میڈیا یہ کہہ رہا تھا, سوشل میڈیا پہ لوگ کہہ رہے تھے, اپنا میڈیا تو خیر گودی میڈیا ہے, جو سوشل میڈیا پہ لوگ اظہار کر رہے تھے کہ یار یہ جو پاکستان سے ہم جنگ ہار رہے ہیں ہندوستان والے, وہ صرف اور صرف اجیت دیول کی ناکامی ہے, انٹیلیجنس کی ناکامی ہے. تو یہ بوڑھا ہو چکا ہے, اس کو گھر جانا چاہیے. اور یہ بات بھرپور انداز میں باقاعدہ ہیش ٹیگ بنا کے ٹرینڈز چلائے گئے کہ اجیت دیول گھر بیٹھو, تم ناکام ہو گئے ہو, ہندوستان کے نصیب میں صرف بدنامی آئی ہے تمہاری وجہ سے. تو اجیت دیول کے لیے بڑی امبیرسنگ سچویشن ہو گئی تھی کہ ساری عمر انٹیلیجنس میں گزارا, تیسرا ٹرم ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے طور پر, میں کچھ ڈیلیور نہیں کر پا رہا. تو اس نے اپنے تھنک ٹینک کو انگیج کیا. تھنک ٹینک کے ساتھ را کو اور انٹیلیجنس بیورو کو ایک کمبائنڈ ٹاسک دیا گیا کہ آپ ویویک آنندا انفارمیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر کام کریں گے, جتنے فنڈز آپ کو چاہیے ہوں گے آپ کو بھرپور فنڈز دیے جائیں گے. اس کے بعد پوری لابنگ کی گئی UN کے اندر, سیکیورٹی کونسل کے اندر, کہ ان کا نام متقی صاحب کا اس لسٹ سے نکلوایا جائے. اور UN والی جو ساری ٹاسکنگ تھی وہ جو منسٹر فار ایکسٹرنل افیئر ہیں جے شنکر صاحب, انہوں نے اس کو پوری طرح آبزرو کیا, اور وہاں سے نام نکلوایا گیا. اور پھر متقی صاحب کو باقاعدہ دعوت دی گئی کہ آپ ہندوستان آئیں, اور وہ پھر ہندوستان پہنچے, ہندوستان گئے, اور ان کی بھرپور ملاقاتیں ہوئیں. اور کئی ملاقاتیں ان کی ایسی بھی ہیں جو پبلک نہیں کی گئی, جیسے یہ پبلک نہیں ہے کہ وہ ان کا ٹرپ کس نے ارینج کیا اور کیسے آیا. تو اسی طرح اجیت دیول صاحب سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے, اجیت دیول سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے. اور جو ان کے ڈائریکٹر ہیں ویویک آنندا انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے, ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, ان کی بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے. اور متقی صاحب کو بھی پتہ ہے کہ جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور انٹیلیجنس گرو ہیں ہندوستان کے, اور را کے اور IB کے, وہ میرے ہوسٹ تھے. اجیت دیول ہوسٹ تھے, میزبان ہیں کیونکہ ابھی وہیں پہ متقی صاحب کے. تو متقی صاحب کی اپنے میزبان سے بھی ملاقات ہوئی ہے, اور یہ ملاقات کافی لمبی چلی ہے. اب طالبان صاحب جو ہیں وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں, اور ایک جملہ انہوں نے بولا جس پہ میں کامنٹ ضرور کرنا چاہوں گا. میں نے کہا جی آپ پوچھ لیں نیٹو سے, پوچھ لیں امریکہ سے, پوچھ لیں آپ
آپ رشیا سے پوچھ لیں، سوویت یونین کا کہا، پھر انہوں نے کہا جی برطانیہ سے پوچھ لیں، تو اس کا جواب یہ ہے چھوٹا سا، جب آپ برطانوی راج کی بات کرتے ہیں تو بھائی جب برطانیہ کے ساتھ افغانستان یہ کلیم کرتا ہے کہ ہم لڑے، تو اس میں سے وہ جو جس ایریاز کو اپنے اوپر ملا کر کہتے ہیں نا کہ ہم لڑے، تو اس میں کئی علاقے جو ہیں وہ پاکستان کا حصہ ہیں. تو جب برٹشرز کے ساتھ آپ لڑے تھے تو اس پورے آپ کا جو ریجن بنتا ہے ہمارے خیبر پختونخوا کا، کچھ بلوچستان کا اور باقی افغانستان کا، تاجکستان اور ترکمانستان کا، تو اس علاقے کے سارے لوگ، عورتیں بھی لڑی تھیں، بوڑھے بھی لڑے تھے، بچے بھی لڑے تھے، اکیلے آپ طالبان نہیں لڑے تھے. اب آ جائیں سوویت یونین کی طرف، اور جب آپ روس سے لڑ رہے تھے طالبان، تو اس وقت پوری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور آپ پھر لڑ رہے تھے، اکیلے تھوڑی آپ لڑ رہے تھے، پوری دنیا سے مجاہدین آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور مجاہدین وہاں لڑ رہے تھے، آپ تو لڑ ہی نہیں تھے، آپ تو پیچھے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. جب نیٹو اور امریکہ کی بات ہوئی تو آپ کے ساتھ روس کھڑا ہو گیا تھا، ایران کھڑا ہو گیا تھا، اور کچھ الزام ہم پہ بھی لگتا ہے. تو وہ جو آپ کہتے ہیں کہ ان سے بھی پوچھ لیں، بھائی لوگوں کو پورا سچ بتاؤ. اصل حقیقت یہ ہے کہ جو ہم نے 3 راتوں میں آپ کی درگت بنائی اور بار بار بنائی، اور ہم نے نہیں بنائی، آپ کو شوق تھا کہ ہم آپ کی درگت بنائیں اور آپ کی کٹ لگائیں، اور ابھی ہم نے پورا اثر نہیں دکھایا. آپ کے اپنے طالبان کے اپنے اندر اتنے گروپس ہیں، افغانستان کے اندر کئی گروپس ہیں، طالبان کی حکومت شاید 6 شہروں میں، اس سے زیادہ ہے ہی نہیں. طالبان اپنے آپ کو مانتے ہیں پاور، وہ کئی گروپوں میں ایک گروپ ہے، اور اس گروپ کے اندر پھر کئی لوگ جو ہیں وہ آپس میں ڈیوائڈ نہ، بڑا گروپ جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. اب تو اس پہ میڈیا اور کئی لوگ رپورٹ بھی کر رہے ہیں. ایک گروپ حقانیز کا گروپ ہے، ایک گروپ مولوی ہیبت اللہ اخوند کا گروپ ہے. ان طالبان میں آپس میں ہی نہیں بنتی. تو اجیت دیول صاحب، آپ جو انویسٹمنٹ کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، آپ کو پھر منہ کی کھانی پڑے گی. اور ہندوستان کی عوام ٹھیک کہتی ہے کہ آپ سٹھا گئے ہیں، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کے اعصاب جو ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں. آپ ریٹائرمنٹ کی زندگی جیے، گھر بیٹھیے اور سکون کریے. اور اس طرح کے جو تھنک ٹینک ہے جن پہ بلینز آف ڈالر آپ انویسٹ کرتے ہیں، ان سے آپ بس یہی فائدہ لے سکتے ہیں کہ متقی صاحب جیسے ڈمی کریکٹر آ کے آپ کو کہیں کہ افغانستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان کو اس کا خوف نہیں ہے. ہم نے مئی میں آپ کو ٹھوکا، آج اکتوبر میں ہم نے افغانستان کو ٹھوک دیا. یہ شوق پورا کرنا ہو تو ایک دن کٹھے مل کے کر لیجیے گا. ایک طرف سے وہ آ جائیں، تو آپ کے ذاتی روابط قائم ہو گئے ہیں نا متقی صاحب کے ساتھ، اجیت دیول کے، تو انجوائے دیز روابط. پاکستان کو اس سے فرق نہیں پڑتا. اور کیا کھویا کیا پایا متقی صاحب نے؟ کچھ نہیں پایا، کھویا ہی کھویا. لینڈ لاک کنٹری ہے، جس سمندر سے ایکسیس چاہیے، قریب ترین سمندر وہ پاکستان کا بنتا ہے. تو پاکستان کا رستہ ہوگا تو تجارت ہوگی، پاکستان کا رستہ ہوگا تو ڈیولپمنٹ ہوگی، پاکستان کا رستہ ہوگا تو خوراک ہوگی. آپ کہتے ہیں جی اور کسی کو شکایت نہیں ہے. متقی صاحب آپ کو کوئی ملک اپنے پاس، ایران نے بین کیا ہوا، آپ نہیں آ سکتے. ترکمانستان، تاجکستان آپ کو الاؤ ہی نہیں کرتے. ازبکستان آپ کو الاؤ ہی نہیں کرتے، آپ کے ہمسائے ہیں. آپ نے میڈیکل کے لیے ہمارے پاس آنا ہے، آپ نے ٹریڈ کے لیے ہمارے پاس آنا ہے، آپ نے اشیاء خردونوش کے لیے ہمارے پاس آنا ہے. تو شوق سے پورا کیجیے. ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا اگر ہمارے 2000 ٹرک نہیں بھی جائیں گے تو ہم باہر ایکسپورٹ کر دیں گے. ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. افغانستان کو سوچنا ہے کہ اجیت دیول کا ایجنٹ بننا ہے یا افغان نیشنل انٹرسٹ پر رہتے ہوئے افغان قوم کے لیے کھڑے ہونا ہے. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ.